آپ کی دعوت دوں گا. اچھا ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ حکمران کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ثقیل اردو میں تنقید کرتے ہیں, تو میری گزارش ہے کہ بہت سلیس اردو میں ذرا تنقید کیجئے. سلاست آپ جیسی کہاں سے لاؤں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید وجیہ حسن صاحب, امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی, محترم عاطف علی خان صاحب, ٹاؤن چیئرمین نارتھ ناظم آباد, محترم سید محمد مظفر, ٹاؤن چیئرمین ناظم آباد, جناب ضیاء جامعی صاحب, نعمان صاحب, وائس چیئرمین ٹاؤنز, میرے انتہائی قابل احترام رہنمایان حیدری مارکیٹ, تاجر حضرات, میری بہت قابل احترام بہنوں, بیٹیوں, ماؤں, اور میرے بہت عزیز نوجوانوں, قابل احترام بزرگوں. اس وقت پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ یہ بجلی کے بھاری بھاری بل ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ ظلم اور یہ جبر کی سیارات اب مزید ہم پر تنی نہیں رہ سکتی, اور لوگ اپنے اپنے طور پر بھی اور جہاں جہاں جماعت اسلامی ان کو منظم کر رہی ہے, جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اس بات کا واضح اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بل اور اس پہ اضافہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اب حکومت کے پاس کون سا راستہ ہے؟ اگر حکومت یہ بات کہتی ہے کہ آپ قربانی دیں, آپ بل جمع کرائیں, آپ اچھے رویوں کا مظاہرہ کریں, آپ بجلی کاٹنے والوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, تو یہ دانشورانہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جو ان بلوں کی وجہ سے اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر پا رہے. یہ دانشورانہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے روزگار چلانے والے لوگ جو کاٹیج انڈسٹری کے طور پر کام کرتے ہیں, ان بلوں کی وجہ سے ان کی انڈسٹری ٹھپ ہو گئی ہے, یہ اپنے گھر میں پیسے لے کر نہیں جا پاتے. یہ سارے لوگ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, یہ سب لوگ تنگ ہیں کہ کہاں سے ہم اپنا گھر کا خرچہ پورا کریں اور کیسے ٹینکرز کے بل ادا کریں. پانی بھی یہ ظالم نظام ان کو نہیں دیتا ہے, اور کیسے پھر ان بلوں کو ادا کریں. پیٹرول کی قیمتیں ہر 15 دن کے بعد بڑھانے والا یہ حکمران طبقہ یہ ہمارا دکھ نہیں جان سکتا. ان لوگوں کو ہمارا دکھ کیسے پتا چلے گا؟ ان میں سے تو 80-90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی جیب سے پیٹرول نہیں ڈلوایا اپنی گاڑی میں. یہ حکمران طبقہ جس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے, یہ حکمران طبقہ جس میں جاگیردار اور وڈیرے بھی شامل ہیں, وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جدی اور پشتی سرمایہ دار لوگ ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جن کو اکثر اوقات اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹرز نے پالا ہے اور ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے. یہ وہ طبقہ یہ ہمارے دکھ کو نہیں جان سکتا. یہ جب ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ ہمیں اچھے سماجی رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تو کاکڑ صاحب یہ کون سا سماجی رویہ ہے کہ آپ ہر 15 دن میں پیٹرول کے پمپ 25 کروڑ لوگوں پر پھینکیں اور پھر کہیں کہ آپ کو ان پیٹرول پمپوں سے چلنا نہیں چاہیے, اس پر چیخنا نہیں چاہیے, اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے. آپ کی یہ باتیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب ان کے اوپر اتنا بھاری بل بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں. اس لیے اس حکمران طبقے کو جو مختلف جماعتوں میں موجود ہے, جو اس پورے نظام کو چلانے والے لوگ موجود ہیں, جو 76 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں, ان کو اب نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے, رائٹنگ آن دا وال پڑھ لینا چاہیے. ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ اب مزید یہ ظلم نہیں چلے گا. اب لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور آپ تو سیاست کو بھی اپنی گرفت میں لیتے ہیں, آپ تو قیادت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں.
آپ تو سماج کی بھی مینجمنٹ اور انجینئرنگ کرتے ہیں. اگر عوام نے اپنی اپنی سیاست شروع کر دی, عوام نے اپنے طور پر احتجاج شروع کر دیا, تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے محلات میں محفوظ رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے. لیکن اس حکمران طبقے کو ایک غلط فہمی یا خوش فہمی یہ بھی ہے کہ اگر عوام ہمارے سر پر آ گئے تو ہم تو ٹکٹ پکڑیں گے اور امریکہ چلے جائیں گے. اس لیے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ٹاپ کے بیوروکریٹس, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہمیں کہنا عجیب سا لگتا ہے لیکن بڑے بڑے فوجی لوگ اور بڑے بڑے جرنیل, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے جو اس پورے نظام سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, ان سب کے اسٹیکس امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, اور انہوں نے اپنا حساب کتاب وہاں پر بنا کر رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ سمجھتے ہیں عوام کو مارو, عوام پر پیٹرول پمپ پھینکو, عوام پر بجلی کے بل پھینکو, اور جب عوام ہمارے سر پر آ جائیں تو یہاں سے فرار ہو جاؤ. وہ وقت نہ آ جائے کہ جب آپ فرار بھی اختیار کرنا چاہو تو لوگ ایئرپورٹس کا بھی گھیراؤ کر لیں, تم بھاگ بھی نہیں سکو گے, اور ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. ہم ایسا انقلاب نہیں چاہتے جو انارکی پر مشتمل ہو, ہم ایسا انقلاب نہیں چاہتے جس میں لوگ اپنا نقصان کرتے ہوں, ہم ایسا انقلاب نہیں چاہتے جس میں لوگوں کو خود تکلیف اٹھانی پڑے. ہم وہ انقلاب چاہتے ہیں جو پرامن مزاحمت کی صورت میں آگے بڑھتا ہے, ایک لیڈرشپ میں آگے بڑھتا ہے. اس لیے اس حکمران طبقے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیکچرز اب بے اثر ہو چکے ہیں. عوام آپ کا چہرہ اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں, جان چکے ہیں. اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, بجلی کے بل کم کرو اور اپنی عیاشیاں ختم کرو. بجلی کے بل کم کرو, اپنی عیاشیاں ختم کرو. بس ایک ہی راستہ ہے. تم کہتے ہو کہ بل ادا کرو, لیکن مجھے بتائیے اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جو بجلی مفت استعمال کرتے ہیں؟ یہ عوام نہیں ہے, یہ خواص ہیں. اور ابھی تو محتاط اندازہ لگایا گیا ہے 500 ارب روپے کی چوری اور مفت بجلی یہ حکمران طبقہ کھا رہا ہے, یہ بڑے بڑے افسران کھا رہے ہیں, یہ حکومت کے لوگ کھا رہے ہیں. عوام سے کہتے ہو کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنی ہے. کون آئی ایم ایف؟ وہ آئی ایم ایف جو قرضہ دیتا ہی اس لیے ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کی انجینئرنگ کرے. وہ تمہارے ذریعے سے پورے عوام کو گروی رکھتا ہے. اور یہ آئی ایم ایف کوئی معاشی ادارہ نہیں ہے, یہ سیاسی بالادستی کا ادارہ ہے. یہ امریکہ کی غلامی کا نظام قائم کرنے کا ادارہ ہے. ورنہ ذرا بتائیے تو صحیح, جب آپ کے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے تھے اور آئی ایم ایف والے روٹھے تھے تو وزیر اعظم بائیڈن کو کیوں فون کر رہے تھے؟ اور جب بائیڈن سے بات ہو گئی تو انہوں نے خوشخبری سنائی اور جعلی قسم کے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ بائیڈن سے بھی بات ہو گئی ہے, اب آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں مل جائے گا. اور یہ جعلی اینکر پوری قوم کی یہ تربیت کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے تو حالات درست ہو جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف نے ہم پر مزید سیارات کو مسلط کروایا ہے. اس لیے یہ معاشی ادارے نہیں ہوتے, یہ طاغوتی ادارے ہیں, اور ان کے اعلی کار وہ لوگ ہیں جو 76 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوری ہے, ٹیکس جمع کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو اسحاق ڈار صاحب ابھی وزیر خزانہ تھے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے, آپ زراعت کی انکم پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے, انہوں نے کہا میں کھلے عام یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم زراعت پر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. بے شرمی سے اسحاق ڈار نے بات کی. میں نہیں کہتا کہ آپ چھوٹے کسان پر ٹیکس لگائیں, لیکن ہمیں اس بات کا جواب دیں. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو زرعی زمین ہے جس پر فصل اگتی ہے اس میں جو صرف 4% لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو 40% اراضی کے اوپر قابض ہیں, اور صرف 1.5% وہ لوگ ہیں جو 28% اراضی پر قابض ہیں, جن کے رقبے 50 ایکڑ سے زیادہ ہیں, سینکڑوں ایکڑ ہیں, ہزاروں ایکڑ ہیں. یہ جاگیردار طبقہ کون ہے؟
یہ وہ طبقہ ہے جنہیں انگریزوں نے اس لیے یہ زمینیں عطا کی تھی، اس لیے عنایت کی تھی کہ انہوں نے غداریاں کی تھی، انہوں نے جنگ آزادی میں غداری کر کے انگریز سے یہ زمینیں حاصل کی تھی۔ انگریز کہتے تھے گھوڑا آگے بڑھاؤ، جہاں تک تمہارا گھوڑا چلے گا، یہ زمین تمہیں انعام دی، لیکن اس راجواڑے میں اب انگریز کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو جاگیردار طبقہ اس وقت پورا یرغمال بنا کے ہمیں رکھتا ہے، وہی انگریز کا غلام طبقہ ہے۔ ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں، یہ قوم کو جاہل بناتے ہیں، یہ وڈیرے قوم کو جاہل رکھتے ہیں، خود ان کی اولادیں باہر پڑتی ہیں اور ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی آپ اور میں برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ہمارے سندھ میں کیا حالات ہیں، کوٹھوں میں جا کر دیکھو، شہروں میں جا کر دیکھو، وڈیرا شاہی نظام میں کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ رانی پور میں وہ فاطمہ 10 سالہ بچی، اس کا پورا معاملہ قوم کے سامنے ہے، کیا ظلم ہے، کیا بربریت ہے، اور ہوا کیا ہے، جب وہ وڈیرا پکڑا گیا ہے تو ڈاکو کہہ رہے ہیں، کچے کے ڈاکوؤں نے اعلان کیا کہ اس اسد شاہ کے گھر کا کوئی رخ نہ کرے، حویلی کا رخ نہ کرے، ڈاکو اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہے وڈیرا شاہی نظام، یہ ہے جاگیرداری نظام جس کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جاگیریں انہوں نے انگریز سے حاصل کی، یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ کتنا ٹیکس ملا ہے زراعت سے؟ پورے سال کا ٹیکس صرف 4 ارب روپے جمع ہوا ہے، زراعت کے انکم ٹیکس سے صرف 4 ارب روپے